بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بشم کل جنات انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت سماعت اور قوت گویا عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز ادا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جن و انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مقتوم یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی جینا اعتکاف کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین جاروں کے تار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ جناکاری ایک بدتر لعنت، ذلت اور پستی کی علامت پہچان ہے۔ وحشت فعل یعنی کام اور گھنا انا جرم ہے۔ اس کا مورد کی وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکا کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی جنا خود بھی کبھی یعنی برا اور اس تک پہنچنے والے کام بھی برے ہیں، اور ہزار بار عظمت کے لائق ہے لوگوں کی روحانی پاکیزہ یعنی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدمہ داغ ہے اور موشے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی جنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہاں رعب یعنی خوف گرفتار ہوگی۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو جزا تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے
رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، حکمران اور تکبر کرنے والا۔ فقیر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہاد ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبھی عمل ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل، غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزین کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل، غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکالنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔